یہ انسانوں کی تاریخ کا سب سے حیران کن سفر ہے، ایک ایسا سفر جو زمین سے شروع ہوا اور 7 آسمانوں تک پہنچا۔ اس سفر کو ہم الاسراء والمعراج کہتے ہیں، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سفر کب ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جب رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے مشکل دنوں سے گزر رہی تھی۔ مکہ میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا گیا، لوگ بات کرنا چھوڑ گئے، لیکن اسلام پھیلنے سے نہیں رکا۔ پھر وہ دن آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے سہارا حضرت ابو طالب دنیا سے چلے گئے، اور اس کے کچھ ہی دن کے بعد حضرت خدیجہ بھی وفات پا گئی۔ اس لیے اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ پھر طائف کا واقعہ ہوا جہاں رسول پاک کو اس قدر پتھر مارے گئے کہ ان کے جوتے تک بھی خون سے بھر گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیزن شپ بھی ختم کر دی۔ سوچئے، اپنا ہی شہر اور وہاں بھی اپنا کوئی نہیں۔ ایسے وقت میں جب لگتا تھا کہ زمین کو کوئی سہارا باقی نہیں ہے، تب اللہ نے آسمان کا دروازہ کھول دیا۔ اسی مشکل وقت میں اللہ نے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی تاریخ کا سب سے عظیم سفر کروایا، 7 آسمانوں کے سیر۔ یہ واقعہ نبوت کے 11ویں سال پیش آیا، نہ بالکل شروع میں آیا نہ آخر میں آیا، بلکہ بالکل درمیان میں، جیسے یہ سفر کہہ رہا ہو کہ اب حالات بدلنے والے ہیں۔ ایک رات جب مکہ میں سارے لوگ سو رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھایا اور مکہ سے بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ براق کا نام برق سے آیا ہے، اور برق کے معنی ہوتے بجلی، یعنی کہ اس کی رفتار بجلی جیسی تھی۔ بیت المقدس میں ایک بڑا منزل تھا، تمام انبیاء وہاں موجود تھے، اور رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت کروائی۔ یہ اعلان تھا کہ نبیوں کی امامت اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اور پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلا آسمان یہ کوئی عام دروازہ نہیں تھا، یہ خاص طور پر رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام تھے، کائنات کے پہلے انسان۔ ان کی ایک طرف جنت والے تھے اور دوسری طرف جہنم والے تھے۔ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور دعا دی۔ پھر دوسرا آسمان آیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں آپس میں کزن تھے، جسے دنیا جیسس اور جون دی باپتسٹ کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی زندگی مشکل تھی۔ یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر تیسرا آسمان آیا، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ نبی جنہیں قید میں ڈالا گیا، لیکن قید نے انہیں دنیا کی سب سے طاقتور جگہ پر پہنچا دیا، مصر کے سب سے بڑے وزیر بنا دیا۔ پھر چوتھا آسمان آیا، یہاں ادریس علیہ السلام تھے، اسلام کی تاریخ کی شروع کے نبیوں میں سے ایک، اور وہ پہلے انسان جو قلم استعمال کرتے تھے، ستاروں کو دیکھتے اور لوگوں کو سوچنا سکھاتے۔ پھر پانچواں آسمان آیا، یہاں ہارون علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور بنی اسرائیل کے سب سے بڑے عالم۔ آج بھی زیادہ تر یہودی علماء انہی کی نسل میں سے ہیں۔ پھر چھٹا آسمان آیا، یہاں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر انہی کا آیا ہے، کیونکہ ان کی کہانی ظلم کے خلاف سب سے بڑی جد و جہد ہے۔ 400 سال کی غلامی اور پھر آزادی۔ پھر 7واں آسمان آیا، یہاں ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ عظیم نبی جن سے دنیا کے بڑے مذاہب جڑے ہوئے ہیں، اور آج بھی دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی انہی کے راستے کو مانتی ہے۔ اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا آیا، یہاں حکم نازل ہوا، یہاں نماز فرض کی گئی، وہ عبادت جو زمین پر اللہ سے براہ راست رابطہ بن گئی، جو پچھلے 1400 سالوں سے دنیا کے کونے کونے میں ادا کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے نماز اس طرح فرض نہیں تھی، کیونکہ مکہ میں مسجد بنانا ممکن نہیں تھا۔ لیکن اس سفر کے بعد پیارے نبی نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد بنی، اور اسی نماز کے بدولت مدینہ میں ایک مضبوط کمیونٹی وجود میں آئی، جس نے چند ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر جیسے سپر پاور کو شکست دے دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ جب آپ صلی اللہ
रवाना हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपकी उम्मत 50 नमाजें अदा नहीं कर सकेंगी, आप वापस जाकर अल्लाह से कम करने की दरख्वास्त करें। सही बुखारी में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए और अल्लाह से दरख्वास्त की। इस पर नमाजें 50 से 40 कर दी गयी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने फरमाया 40 में मुश्किल है, वापिस जाकर और कम करवाएं। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा हत्ता कि आखिरकार नमाजें 5 में मुकर्रर हो गयी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि 5 नमाजें उम्मत के लिए मुश्किल होंगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब अल्लाह से मुझे मजीद कम करवाने में हया आती है और मैं 5 नमाजों पर राजी हूँ। इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख भी दिखाई गई और गुनाहगारों के अज़ाब भी दिखाए गए। आखिरकार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस बैतुल मक़दस पहुँचे और फिर वहाँ से मक्का वापस लौटे। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिला देखा जिसका एक ऊँट गुम हो गया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का पहुँचे तो सारे मक्का के लोग सो रहे थे, जिसका मकसद ये था कि वक्त हर किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अगर ये बातें मैंने मक्का के लोगों को बताई तो वो मजाक उड़ाएंगे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सच्चाई सबको बता दी और मक्का के लोगों ने बैतुल मक़दस के बारे में पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले वहाँ नहीं गए थे। इसी वक्त अल्लाह ने बैतुल मक़दस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सवाल के जवाब देते रहे, यहाँ तक कि वो सब हैरान रह गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काफिले का भी जिक्र किया जिसका एक ऊँट गुम हो चुका था और कुछ देर बाद वो काफिला मक्का पहुँच गया और इस काफिले ने बताया कि हाँ, हमारा एक ऊँट गुम हो चुका है। इसके बावजूद कि वाक़या इतना अजीम था कि कुछ कमजोर ईमान वाले इस्लाम से फिर गए, यहाँ तक कि जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी थी उन्होंने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब हजरत अबू बकर को इसकी खबर मिली तो उन्होंने फरमाया, अगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो बिल्कुल सच्ची होएगा। इसी दिन से इनका लक़ब अबू बकर सिद्दीक पड़ गया। ये सफर कोई मामूली सफर नहीं था, बल्कि इसने इस्लाम के मुश्किल दिन खत्म कर दिए थे और उसके दिन शुरू हो गए थे। और अगले ही साल मदीना से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लीडर बनाकर मदीना आने की दावत देकर चले गए। सब्सक्राइब